انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی لا تصلح لا تہتدی انت کظالم. آج میری آواز ان تک پہنچے. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہی عقل پرستی ہے. اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. پھر قبر کے اوپر چونے کاریاں ہونی، مزارات سجائے جاتے، دیپ جلائے جاتے، چراغاں ہوتے، روشنی ہوتی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مردے تشریف لاتے ہیں کر کے 15 شعبان کی رات کو ہر گھر والے کے میت وہاں آتے ہیں. تفترق امتی علی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. لوہا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں الا واحدہ. کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ. آپ پوچھئے جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ آل بیت سے محبت ہماری ہے تمہاری نہیں. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے ناجی جماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات، ایک بار پھر جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامک سی پورٹ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے ہم آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ہماری آج کی نشست عصر کے بعد شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے ہم نے شیخ یاسر جابری کو سنا. آپ نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھیں، اسلام کو کیسے سمجھیں، اس پر خطاب فرمایا تھا اس موضوع پر. اس کے بعد ہم نے فضیلت شیخ معراج ربانی کو سنا ماہ شعبان اور مسلمان کے عنوان پر. اللہ رب العالمین ان شیوخ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہماری دعوت پر یہاں اتنی دور دین کی دعوت کے لیے، آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. اللہ رب العالمین ان کے موازین حسنات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اللہ رب العالمین مزید توفیق سے نوازتا رہے کہ یہ اسی طریقے سے دین کی خدمت کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ان اداروں کو بھی جزائے خیر سے نوازے، ان اداروں کے ذمہ داران کو، خاص طور سے بھائی سلطان کو، کہ جنہوں نے یہ بہت محنت کرنے کے بعد، میرے خیال سے 6-7 مہینے سے یہ مسلسل محنت کر رہے تھے شیخ معراج کو بلانے کی، اور آخرکار الحمدللہ انہیں سلطان بھائی کو کامیابی ہوئی ہے. یہ یہاں پر تامل زبان میں الحمدللہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں مصروف ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان کو استقامت دے، دین کے مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے بلاتے رہیں یہ، تاکہ ہم ان کے ساتھ جب بھی یہاں پر آئیں تو دین بھی سیکھیں اور ساتھ میں ان کا کھانا بھی کھا کر جائیں. اللہ جزائے خیر دے. بہرحال سوال و جواب کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور شیخ یاسر جابری میرے خیال سے جب تشریف لائیں گے تو وہ جوائن کر لیں گے شیخ معراج کو. شیخ سوال یہ ہے، السلام علیکم جناب. سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو ان کی عمر کتنی تھی، اور حضرت عمر خطاب کی عمر کتنی تھی، اور حضرت عمر کے عثمان ان کی عمر کتنی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، سوال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر، حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر فاروق اعظم کی عمر کا کیا گیا ہے. سوال کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سوال کا فائدہ کیا ہے. جس سوال کا فائدہ ہو وہ سوال پوچھا جائے، اور جن سوالات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا یا جن سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے سوالات خود پوچھنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پوچھیں بھی کہ نہ پوچھیں. لکھنے والا اپنی ثوابدید سے بیچارہ پتہ نہیں کیا لکھ دیتا ہے، لیکن پوچھنے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی پوچھنا چاہیے اس سوال کا مقصد کیا ہے.
اس سوال کا کوئی مقصد نہیں کہ حضرت ابوبکر کی عمر کتنی تھی، فلاں کی عمر کتنی تھی، فلاں کی عمر کتنی تھی، نہ ہی اس قدر کوئی دماغ میں حافظے میں رکھتا ہے کہ اب سب کی اپنے بچوں کی عمر ہمیں نہیں معلوم کہ فلانے کی عمر کتنی کی ہے۔ تو پھر ہم کہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، اب زمانے جاہلیت میں بھی اتنا نہیں تاریخی طور پر لکھا جاتا تھا کہ کب کس سن میں پیدا ہوئے اور کیسے کیسے، اب اس وقت کتنی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لائے تو کتنی عمر تھی۔ اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر بڑے تھے، اور یہ ہے کہ یہ اولین بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو خاتون تھیں وہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تھی۔ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ ہم نے آپ کو بتا دی، بقیہ عمروں سے آپ کو کیا لینا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ ابوبکر کی عمر کتنی تھی، عثمان کی عمر، نہ ہی آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، اگر 15 شعبان کی تاریخ کو زیارت کرنا کہاں تک جائز ہے؟ سید وزیر صاحب پوچھتے ہیں۔ یہ سوال بڑا معقول ہے، بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں، ابتدائی اسلام میں چونکہ انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو اس بات کا علم ہے، پتہ ہے کہ پچھلی امتیں کس طرح سے گمراہ ہیں، چنانچہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، صحابیات کو، سب یہ منع کر دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کوئی نہیں کرے، مقبروں کی زیارت کرنے مت جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پچھلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں انہی قبر پرستیوں، انہی قبروں کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت، قبر کی جمع ہے قبور، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ اب تم اس کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، وہ فی روایت فإنها تزہدکم عن الدنیا، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبروں کی زیارت کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور یہ حکم عام ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ جائیں قبرستان اور وہاں قبروں کی زیارت کریں، دن کی قید نہیں، رات کی قید نہیں۔ بہت سارے لوگ جمعے کو خاص کرتے ہیں کہ جمعے کو قبروں کی اور ماں اور باپ کے قبروں کی زیارت کریں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس میں بھی جو ہے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم نہیں، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی نہیں جاتے تھے، خود تابعین تابعین کا عمل یہ رہا ہے کہ 15 شعبان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع ائمہ دین کی نظر میں۔ یہ بات کے مبتدعہ نے، بدعتیوں نے اس کو گڑھا، کھانے پینے والوں نے، اور برامکا جب آئے، اور یہ چونکہ باطنی فرقے کے لوگ تھے اور یہ تشیع شیعوں کے ہی سے پیدا ہونے والے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ تمام سب خرافات شروع کریں اور وہ شرک اور بدعت کے دھندے شروع کیے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے کا عام حکم ہے، عام طور پر آپ مقبرے میں جائیں قبروں کی زیارت کریں، حکم ہے، لیکن خاص دن کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حدیث معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس کے سفر کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس حدیث سے زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ حدیث معراج، اسراء والمعراج، یہ آپ اس حدیث کو، حقیقت یہ ہے کہ معجزے کی نظر سے دیکھیے کہ پورا سفر معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے، یعنی جس کا تصور ہی، خیال ہی انسان کو عاجز کر دے گی کہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پورا معجزہ
اسراء والمعراج کا آپ پڑھ جانیں، بخاری کے اندر بھی، مسلم اور تمام صحاح کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ ایک عام انسان یا کوئی بھی انسان 2 مہینے کی مسافتوں کو ایک لمحے بھر میں طے کرے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر جناب علی عرش جنت اور جہنم کی جگہ سدرۃ المنتہا اور جبریل اور فرشتے اور یہ پورا واقعہ یہ ایک معجزہ ہے. اور من حیث المعجزہ جتنا بھی اس میں بیان ہوا ہے، ہم ایمان والوں کا، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو اسی طرح سے تسلیم کریں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس میں اس کو دلیل بنا کر یا اس کو ثبوت بنا کر کسی اور کے لیے اس کی زندگی کو ثابت کرنا یا اور دیگر چیزوں کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ معجزات کو بطور حجت صرف نبی کے لیے، نبی کی نبوت کے لیے دلیل میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس سے کسی عام لوگوں کے لیے بطور دلیل اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ یہی واقعہ آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، جب میں گیا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کیا دیا، اور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے اندر تخفیف کراؤ. اب آپ اگر اپنے دماغ سے سوچیں گے تو سمجھ میں کیا آئے گا کہ ابھی تو موسیٰ قبر میں تھے اور وہاں موسیٰ آسمان پہ کہاں پہ پہنچ گئے. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ جنت جہنم مکمل طور پر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، موجود ہے یہ. لیکن آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں، معراج سے واپس آئے، حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا بات ہے کہ جب میں جنت کے گلیاروں کی سیر کر رہا تھا تو تمہارے چلنے کی آہٹوں کو اپنے آگے آگے پا رہا تھا. بلال کو خبر ہی نہیں ہے، بلال آرام کی نیند لے رہے ہیں مکے کے اندر، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے گلیاروں میں تمہارے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹیں سن رہا تھا. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام نبیوں سے باقاعدہ ملاقات ہو رہی ہے. کہاں پہ؟ بیت المقدس میں. وہی انبیاء جو آسمانوں پہ ملے، وہی انبیاء 1,24,000 کم و بیش جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے بیت المقدس کے اندر جمع ہے جناب علی، اور اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں. سارے لوگ جمع. یہ کون ہے؟ یہ آدم ہے. یہ کون ہے؟ یہ نوح ہے. یہ کون ہے؟ موسیٰ ہے. یہ کون ہے؟ زکریا ہے. یہ عیسیٰ. اب آپ کہیں گے کہ سارے زندہ تھے. بے شک یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس حزن اور اس ملال اور اس غم کو کم کرنے کے لیے جو مکے کی گلیوں میں انہوں نے جھیلی تھی، طائف سے لوٹنے کے بعد جو اللہ کے نبی کے اوپر جو طائف میں ظلم ہوا تھا اور جس انداز سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا تھا، اور جس طرح ابو طالب کی موت ہوئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، جو تسلی اور تشفی دینے والے تھے، جو مزاحمت کرنے والے تھے، جو سپورٹ کرنے والے تھے، جو انصار و معاونین تھے، سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے. اب تنہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ پریشان. اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اے میرے نبی آؤ، مکے کی گلیوں سے اگر آپ کے قدموں کی آہٹوں کو لوگ سنسان کر دینا چاہتے ہیں تو آؤ، اب آسمان کے اوپر تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دے گی. یہ تسلی کے لیے تھا. اللہ کے نبی کے نبیوں سے ملاقات تسلی کے لیے تھی کہ دیکھو یہ آدم ہیں، یہ نوح ہیں، یہ موسیٰ، یہ بھی ستائے گئے تھے اللہ کی راہ میں آج. اور پھر یہ امامت کبریٰ کا تاج بھی نبی کے سر پہ رکھنا تھا. امامت کبریٰ کا تاج بھی رکھنا تھا. کیا ہو اے نبی، ہم نے تم کو تو آخر میں بھیجا ہے لیکن سب کا امام بنا دیا ہے ہم نے تم کو. سب تمہارے پیچھے نماز پڑھیں. یہ تمام سب چیزیں اس کے اندر ایک درس نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر میں اس کو بیان کروں 2-2 3-3 دن لگ جائیں گے. دروس جو معراج کے ہیں، اسراء کے ہیں، آپ حیران زدہ رہ جائیں گے کہ آپ جنت کی بھی سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں. ایک محل دیکھا چمکتا ہوا خوبصورت تھا. حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں عمر میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت تھا، اس میں ایک حور لونڈی بیٹھی ہوئی تھی. میرا دل یہ چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے تو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے جانثار صحابی عمر فاروق اعظم کا محل ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس میں داخل ہوں، لیکن تیری غیرت، اس عورت کو جب میں نے دیکھا تو تیری غیرت رکاوٹ بن گئی اور میں اس محل میں داخل نہ ہوا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی، اب عمر کی غیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ معجزہ ہے. یہ پورا واقعہ معجزہ ہے.
اس لیے اس کو معجزے کی نظروں سے ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں اس سے کوئی حجت یا دلیل اس ٹائپ کی جو آج بدعقیدگی کے لیے لیے جاتے ہیں یہ نہیں لیے جا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو فلاں. تو سارے صرف موسیٰ ہی زندہ نہیں ہیں, حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے سارے وہاں موجود تھے, سب زندہ. تو اللہ رب العزت چاہے تو جنت جہنم سب کچھ اپنے نبی کو دکھا دے. اللہ رب العزت چاہے تو لمحے بھر کی خبریں یہاں سے لے کر کے آسمان تک پہنچا دے, اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی وہی غار ثور میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے کفار سے ہیں. ہجرت کی رات نہ چاہے اللہ تبارک تعالیٰ تو وہی اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ 3 رات تک بھوکے پیاسے غار میں چھپے ہوئے ہیں, اور چاہے تو لمحے بھر میں عرش اور کرسی اور کہاں کی سیر بھی کرا دے. یہ سب معجزے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جزاکم اللہ خیر. کلکتہ کے ایک شخص نے کچھ لوگوں سے علم درایت کا لفظ استعمال کر کے کچھ صحیح احادیث کا انکار کیا ہے. آپ علم درایت کے معنی اور مفہوم کو براہ کرم سمجھا دیجیے. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے, اور یقیناً کل میں نے فتنہ انکار حدیث کے موضوع پر جو ہے مختصراً گفتگو کری تھی, اور آپ حضرات کو بھی بنیادی طور پر یہاں بتا دینا مناسب بھی سمجھتا ہوں, اور یہ سوال بھی اتفاق سے آ گیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کی سازشیں بڑی تیزی کے ساتھ اس دور میں چلنے لگی ہیں. کیوں؟ کہیں خفیہ طریقے سے, کہیں چور دروازے کھول کر, کہیں علل اعلان, کہیں قرآن کی محبت کا دعویٰ کر کے, کہیں قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر کے, کہیں روایت اور درایت کو جو ہے ٹکرا کر کے کہ روایت یہ کہتی ہے لیکن عقل یہ, درایت مینس عقل, درایت کا معنی ہے عقل کا, سمجھ کا, بوجھ کا, یعنی عقل میں یہ بات نہیں آنے والی ہے, روایت یہ کہتی ہے لیکن عقل کے یہ خلاف ہے. اس طرح سے اصل میں بہت برسوں سے چور دروازے تو کھولے ہوئے لوگ تھے, چور دروازے کھولے ہوئے تھے لوگوں نے کہ اللہ کے نبی کا دین تو صرف 100 برس تک چلا, لیکن امتیوں کا دین 1300 برس تک چل رہا ہے. امتیوں کا دین, اللہ کے نبی کا دین تو 100 ہی برس تک قائم و دائم رہا, لیکن امتیوں کا دین 1300 برس تک زندہ ہے, چل رہا ہے, اور چلانے والے اس کو چلا رہے ہیں. یہ سب چور دروازے کھولے گئے تھے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا ہے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو چور دروازے جو ہمارے احباب نے اور ہمارے برادران نے کھولے ہیں, سوتیلے بھائیوں نے, انہی کی وجہ سے اس نے چھلانگ ماری تھی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, ورنہ سب کے نزدیک وہ مجدد اعظم تھا جناب علی. خیر, وہ ایک تاریخ ہے. تو یہ چور دروازے کھول کے بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے دروازہ کھلا تو کوئی بھی چور آ کے داخل ہو سکتا. فتنہ انکار ہے, مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی چور دروازہ کھولا حدیث کے تعلق سے. واضح طور پر نام لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, معذرت کے ساتھ اگر کوئی بھائی قلبی لگاؤ رکھتے ہیں تو میں انہیں برا نہیں کہہ رہا, وہ رکھیں, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق کہو, غلط کو غلط کہو. متبع اور جس کی اتباع کی جائے گی, جو غلطیوں سے خطاؤں سے پاک اور صاف ہے, وہ اس دنیا کے اندر صرف ایک ہستی ہے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کے ساتھ انبیاء اور رسول کی. باقی اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطیوں کا صدور نہ ہوتا ہو. تو مولانا مودودی صاحب نے بھی یہ درایت کے لفظ پر مجھے وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے بھی چور دروازے کھولے, اور کیا کہا کہ بخاری بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, غلطی ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. روایت کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر, کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں, لیکن اس کے اندر ایک فقیہ جو ہوتا ہے, فقیہ مینس سمجھدار, ایک سمجھدار اس ضعیف روایت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے درایت سے جب اس کے اوپر غور کرتا ہے, روایت تو ضعیف ہے لیکن درایتاً جب اس کے اوپر غور کرتا ہے تو چھپے ہوئے جوت کو اور اس روشنی کو معلوم کر لیتا ہے. تو اس لیے ٹوٹلی طور پر روایتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ درایت بھی قابل حجت ہے, آدمی کی سمجھ بھی ہے کہ اپنے دماغ سے وہ ہیرے کو پا لیتا ہے. خیر, یہ چور دروازہ ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, درایت کی قینچی اور درانتی آپ چلا رہے ہیں پورے دین پر, یہ اتھارٹی صرف اعلیٰ حضرت آپ کو حاصل ہے کہ یا امت کے اور بھی لوگوں کو حاصل ہے؟ سوال یہ ہے. اگر مولانا مودودی صاحب کو حاصل ہے تو آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ مولانا فلانے میں نہیں حاصل؟ ہر آدمی اپنے تئیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ روایت تو یہ کہتی ہے لیکن ہماری سمجھ میں ہماری درایت اور ہماری سمجھ اور بوجھ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. اب
اب بتائیں کہ پورا دین اس طرح سے بازیچہ اطفال ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ مثال دوں میں آپ کو، کل میں نے ایک مثال دی تھی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے 8 معنی آتے ہیں قرآن میں، درود کے معنی میں بھی ہے، صلاح جو ہے رحمت کے معنی میں بھی ہے، صلاح جو ہے تسبیح کے معنی میں بھی ہے۔ صلاح کا ایک معنی کراچی کے ایک محمد احمد بٹلہ صاحب نے پریڈ بھی کیا ہوا ہے کہ پریڈ کرنا، صلاح مینس پریڈ کرنا۔ اسی طرح سے صلاح کا ایک معنی نظام ربوبیت قائم کرنا، یعنی جس کو کہہ لیں آپ نظام ربوبیت، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نظام ربوبیت، اشتراکیت کا نظام جو ہے اس کو قائم کرنا۔ صلاح کا ایک معنی کولہے ہلانا بھی ہے، کولہا کمر ہلانا، ڈینس کرنا، یہ بھی 8 معنی تقریباً صلاح کے آتے ہیں، اور ایک معنی نماز بھی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ پریڈ کرنے والے نے اگر صلاح کا معنی لیا ہے تو آپ اسے غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہہ سکتا ہے ہمیں صلاح کا معنی اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا ہے صلاح کا معنی ہم پریڈ لیتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم ڈینس کریں گے۔ اقیم الصلاۃ، اب صلاح قائم کرو کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ رقص و سرود، ناچ اور گانے کی محفلیں قائم کرو، تو کہے یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی کولہے ہلا لے کہتے ہم نے نماز ادا کر لی، کوئی سبحان اللہ کہتے ہم نے نماز ادا کر لی، ہے کہ نہیں؟ تو اس صلاح کا مفہوم یا اس کو متعین کون کرے گا؟ ہمارے آپ کی درایت اور سمجھ کرے گی یا کوئی اور ہستی ہے جو اس کے معنی کو متعین کرے گی؟ آپ بتائیں، قرآن کے اس صلاح کے معنی کو کون متعین کرے گا؟ ہاں، جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، جس کے اوپر یہ قرآن، ہاں، بادشاہ کی باتوں کو وزیر ہی سمجھ سکتا ہے، ہمارے نبی ہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن لے کے آئے، وہ جو بتلائیں گے وہ ہم سمجھیں گے۔ آپ اور ہم دنیا بدلائیں، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پوری دنیا ایک طرف، تنہ تنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انہوں نے کہا صلاح کا مطلب رکوع، سجود، قیام، قعود، جو طریقہ بتلایا وہ ہے، اہلاً و سہلاً ہم اس کو مانیں گے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن ہو یا احادیث ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور شیخ نے تفصیلی گفتگو کری ہے اس کے بعد، جو معنی صحابہ نے سمجھا وہ سمجھا جائے گا۔ ایرو غیرو نتھو خیرو کو اس کے اندر مداخلت، انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھو، وہ آج کے فقہا ہوں یا پچھلے فقہا ہوں یا فلانے ہوں یا ڈھکانے ہوں، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ایک اور مثال دوں میں، اصول فقہ کی ایک کتاب ہے اصول الشاشی، بڑی مشہور کتاب ہے، ہر عالم اس کو پڑھتا ہے، فقہ حنفی مذہب کی یہ اصول فقہ ملا جیون کی کتاب ہے۔ اس کے اندر خاص اور عام کی بحث آتی ہے، معنی قرآن کے معنی متعین کی بات آتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَيَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، عورتیں طلاق کے بعد 3 قروء تک انتظار کریں۔ 3 قروء، لفظ قروء کا معنی لغت میں اور عربی زبان کے ماہر اور ادیب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کا مذہب چلتا ہے شافعی مذہب، وہ کہتے ہیں کہ قروء کے معنی ہیں طہارت کے۔ قروء کے معنی کیا ہیں؟ طہارت کے، پاکی کے، یعنی عورتیں طلاق کے بعد 3 پاکی تک ٹھہری رہیں گی تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں قروء کا معنی حیض ہے۔ کتنا فرق ہے آپ دیکھیے، بالکل ناپاکی اور پاکی کا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں احناف کہ قروء کا معنی ہے حیض، یعنی عورتیں 3 حیض تک ٹھہری رہیں گی۔ کتنے حیض تک؟ ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، اور یہی آپ سب جانتے ہو 3 حیض ہے ان کی عدت۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن کے معنی مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے امام شافعی کہہ رہے ہیں طاہر، پاک ہونا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے حیض، ادھر پاکی ہے ادھر حیض ہے، دونوں پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ اس میں صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ بھی اب دگج امام ہیں، یہ بھی دگج امام ہیں، اپنے دور کے چوٹی کے امام ہیں، کیسے مانیں گے؟ یہاں پر فیصلہ نہ امام ابو حنیفہ کریں گے نہ امام شافعی کریں گے، اس معنی کو متعین خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا ہے وہ کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے لغت میں قروء کا معنی پاکی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ طلاق شدہ عورت یا اس طرح کی کوئی آتی تھی تو اللہ کے نبی اسے حکم دیتے تھے کہ 3 حیض تک انتظار کرے۔ فیصلہ ہو گیا، 3 حیض، نبی نے 3 حیض کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو قروء کا معنی ہے وہ طہارت نہیں بلکہ
حیض ہے. حدیث نے فیصلہ کر دیا. قرآن کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی. اب امام شافعی ٹھیک ہے، چوٹی کے امام ہیں، مانتے ہیں احترام کے ساتھ، لیکن ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، اہلاً و سہلاً لے لیں. لیکن یہاں لکیر کے فقیر جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے نہیں، امام شافعی نے جو کہا صحیح. ان کے شاگرد کہیں گے صحیح ہے، امام حنیفہ کے شاگرد کہیں گے نہیں صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے سارے امام اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق. خیر، اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جنہوں نے قرآن کے، جیسے یہ غامدی فرقہ چلا ہے، غامدی جاوید احمد غامدی کیوں ٹی وی پر آ رہا ہے، یہ مفتی ٹی وی جو ہے، کچھ فضائیات کے مفتی بن بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں گھروں میں فتوے پھیلا رہے ہیں، اور جو ہے جو دین اسلام کے بوجھ کے تلے دب رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت سمجھ رہے ہیں. وہ لوگ ایسے مفتیوں کو ابھار کر کے ان سے فتوے لے کر اپنا مزے لے رہے ہیں. خیر، اب ان کے یہاں ناچ گانے بھی جائز ہیں، موسیقی بھی جائز ہے، میوزک بھی جائز ہے، ڈانس بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. کوئی مرتد ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ بھی جائز ہے. تو درایت کی دراتی جو ہے، دراتی سمجھتے ہو، اس سے یہ لوگ شریعت کے اس درخت کو کاٹ کر ٹکڑے کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ احادیث کو روایتوں میں سمجھا جائے گا، اور جس طرح روایت صحیح ہوگی پھر اس روایت کے معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں، تابعین، ائمہ، ان سے ہم سمجھیں گے. اپنی مرضی سے ہم نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اپنی مرضی سے سمجھنے میں دین کا بالکل خسارہ ہے، گھاٹا ہے. اور آج اپنی مرضی سے سمجھنے کی وجہ سے فرقے بندیاں آج امت کے اندر ہیں. تو درایت، قادیانی بھی کہے گا ہم بھی درایت رکھتے ہیں، مرزائی بھی کہے گا ہم بھی درایت، احمدی بھی کہے گا ہم بھی درایت رکھتے ہیں، وہ خوجہ، اسماعیلی، بہری، سارے اور جتنے فرقے، اریلی، بریلی، دیوبندی، مودودی، جتنے بھی فرقے اور جماعتیں بنے، سب یہ کہیں گے ہمارے پاس درایت ہے، ہم نے اپنے میراث سے موضوع. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ یاد رکھیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی او بالعقل، اگر دین کے اندر عقل کا کوئی دخل ہوتا، دین کے اندر اگر عقل کا کوئی دخل ہوتا تو مسح کرنے کا حکم موزے کے نیچے ہوتا، موزے کے اوپر. بولو ہاں، کیوں؟ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے، موزے کے اوپر. لیکن آپ مسح موزے کے نیچے کرو گے تو جائز ہے یا موزے کے اوپر کرو گے تو جائز ہے؟ ہاں، اس سے پتہ چلا اللہ کے حبیب نے موزے کے اوپر حکم دیا ہے تو موزے کے اوپر ہمیں. لیکن عقل کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے. اب ان درایت کے گدھوں سے کہو اور ان درایت کے چوروں سے کہو کہ تو موزے کے اوپر مسح کرے گا یا موزے کے نیچے مسح کرتا ہے. عقل، دین میں عقل کا کوئی دخل، عقل کا پچر نہیں چلے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا آمنا وصدقنا، آمنا وصد. ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگی کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، تم کہتے ہو کہ قرآن، تم کہتے ہو کہ وہ کون سا مسئلہ تھا شیخ؟ اللہ نے بالوں کو چھوٹی، ہاں، بالوں میں بال جوڑنا، یہ جو آج کل ڈپلیکیٹ بال چلتے ہیں، بالوں میں بال جوڑنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے لعنت فرمائی ہے. میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا، پورے قرآن میں تو مجھے یہ فرمان ملا ہی نہیں اللہ کا. تو ہے قرآن میں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں ہے قرآن میں. کہا میں نے تو نہیں پایا. بولے میں تجھے بتاتا ہوں، سن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالوں میں بال جوڑنے والی پر اللہ کی لعنت ہے. خلاص لعنت ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے؟ یہ ہے صحابہ کا استدلال. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث ہمارے نبی کی نگاہوں سے سمجھو، اپنے دماغ سے نہ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہمارا منہج ہے، یہی سلف کا طریقہ. آج بہت سارے سرپھرے چور، بدماش، لٹیرے، ڈاکو دین کے، میں انہیں وہی چور دروازے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اہل حدیث جو ہوتے ہیں غیر مقلد اپنے دماغ سے قرآن حدیث کا معنی سمجھتے ہیں. بیٹا ان سے بولو ہم نے جو ہے کچی گولیاں نہیں کھائی ہیں. قرآن کا معنی تم سے، تمہارے مفتیوں سے ہمارا ایک عام آدمی بہتر سمجھتا ہے الحمدللہ. تم سے، تمہارے علامہ فضلہ مفتیوں سے ایک ہمارا عام اہل حدیث کہیں زیادہ حدیث رسول کا حافظ ہوتا ہے. اے اللہ کا شکر ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں.
تمہارے ایک عالم کو قرآن حدیث کی ایک عبارت پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے طلباء احادیث زبان زد ہوتے ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم جب حدیث پڑھ کر کے حدیث بیان کرتے ہیں تو تمہارے کلیجے کیوں پھٹتے ہیں؟ یہ حدیث بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، کیوں نہ حدیث بیان کریں؟ حدیث تو ہمارا اٹھنا بٹھونا ہے، ہمیں اپنے نبی سے صرف حلوے مانڈے کے لیے محبت نہیں ہے کہ ڈیگ ٹھنکا ٹھنکا کے نبی کے نام پہ کھاؤ، اور جب عمل کی بات آئے تو وہ مولوی والی بات ہو کہ ایک مولوی تھا، اللہ کے نبی کی باتیں میں، اللہ کے نبی چٹنی، اللہ کی سوکھی روٹی کھاتے تھے، اللہ کے نبی یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ گاؤں والوں نے کہا مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، کھانا جب آیا شام کو تو چٹنی روٹی پیس کر کے لا کے رکھ دی سامنے۔ اب مولوی وہ دیکھ کر کے رونے لگا۔ بڑے چالو ہوتے ہیں یہ لٹیرے ڈاکو، ایک سے ایک فراڈی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، بچنے کی کوشش کرو ان فراڈی برے مولویوں سے۔ اللہ یہ دعاتن علی ابواب جہنم ہے الا من رحم اللہ، سب ایک طرح نہیں ہوتے بھائی، اب تم ہمیں بھی اسی زمرے میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، سنیے، سب کو سمجھو گے تو پھر کہاں کہیں نہ کہیں تو لگنا پڑے گا نا کسی نہ کسی کنارے ساحل۔ تو مولوی دیکھ کر کے جب بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ کھاؤ مولانا کھائیے۔ اب مولوی رونے لگا، وہاں رونے مطلب کیا، نکاری کرنے لگا اس نے۔ کہا مولانا رو کیوں رہے؟ چٹنی روٹی دیکھ کے، مرغا نہیں آیا اس لیے چٹنی روٹی؟ کہنے لگا ظالموں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مرغا نہیں دیا، اس بات پہ رو رہا ہوں تم نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سمجھ لیا، یہ تو رسول اللہ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دعوت، ہمارا میسج، ہمارا پیغام یہ ہے کہ اب دنیا بیدار ہو چکی ہے، جاگو۔ قرآن اور سنت کو سلف نے جس طرح سمجھا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ منہج ہے، گریبان پکڑ کے کسی سے بھی پوچھو، قرآن حدیث کو ہم اپنے مرضی سے، منمانی سے نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو اسی طرح سمجھو جس طرح ہمارے نبی نے سمجھایا، اور جس طرح صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر 14 صدی کے ملانوں کے دین پہ عمل کرو گے، گھر میں بنائے گئے سہارنپور، دیوبند، بریلی اور قادیان اور مرزا اور یہ، تو پھر گئے پھر خلاص، پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ خیر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں، تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی۔ آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو۔ ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے۔ ایک مزدور کا کام مزدوری ہے، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا، نہ ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، لیکن اسے آپ پیپر اور قلم دے دو کہ تو ہماری اس بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا کے کھڑا کر دو، بیچارے کو کیا معلوم؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوالات، اور اس کو چاہیے کہ اسی انداز کا وہ جواب جس کی جو فیلڈ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور مبلغ ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مناظراتی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام اور کرسچنالٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظراتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام، یہ ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، ہے عیسائیت، مسیحیت اور یہودیت، یہ کتاب ہے توریت، زبور، معلوم ہے اللہ نے بھی انہیں آسمانی دھرم کہا ہے، اس لیے ان کا مقارنہ، ان کا آپس میں مقارنہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا مقارنہ آدمی کرے جناب علی کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی، ہندو دھرم کا مقارنہ اللہ کے اسلام سے ہو، یہ کرنا ہی حماقت ہے، میں ایک بنیادی طور پر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے۔
डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम, इंशाअल्लाह मा भी मुश्किल, कोई हरज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फील्ड की बात है। एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी पाकोर कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, उस फील्ड में काम करो, खामखा इधर बढ़ने की क्यों मत कोशिश करो, उलमा की फील्ड है, ये तमाम सब मसाइल और फतावे, आप फतवे होते मत दो, न फतवे की। मैंने उनको नसीहत की थी डॉक्टर जाकिर नाइक को, शायद उन्हें ये शाहिद है, ये थे पाकोर कॉन्फ्रेंस में, हम नाश्ते की टेबल पे जमा हुए और वहां हमने तारुफ हुआ और वहां हमने बात करी थी। बहरहाल अलमुहिम, लेकिन विष्णु ब्रह्मा ये वो देखें, इसको कहते हैं इल्हाद। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यही है जब एक आदमी आलिम दीन नहीं होता, एक आदमी आलिम, देखो किताब पढ़ने से कोई आदमी यानी खुद मुताला कर लेने से, चंद किताबें या चंद आयतें हिफ्ज कर लेने से वो अल्लामा नहीं, आलिम नहीं होता हो। ठीक है, एक फील्ड है, उसके अंदर उनको मतलब क्या कहते हैं, तजर्बा हासिल है, अल्लाह सहलन, उसमें वो तजर्बा करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर क्या इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अस्मा और सिफात का मौजू बड़ा हसास है उलमा अहले सुन्नह वल जमाअह के नजदीक। वदरुल लज़ीना युल्हिदूना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, तो ऐ लोगों उन्हीं नामों से अल्लाह को याद करो, उन्हीं नामों से अल्लाह को। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मोमिन है, राज़िक है, रज़्ज़ाक़ है कि नहीं, अल्लाह के प्यारे प्यारे अस्मा है, नाम है। और उनको छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में इल्हाद करते हैं। इल्हाद की कई किस्में, इल्हाद की किस्में ये भी हैं कि अल्लाह के नामों को तब्दील कर देना या अल्लाह के नामों के अलावा दूसरा माना बयान करना, जैसे विष्णु ब्रह्मा, जैसे कुफार मुशरिकीन मन्नान की जगह पे मनात कहते थे, अल्लाह की जगह पे अल्लात कहते थे, बदल दिया उन्होंने, इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। इसी तरह जो है मौजूदा दौर में अकल पसंद लोग जो अकलानियत और मुतज़िला और फलसफा और मंतकियों से मुतासिर हैं और उनका कलाम पढ़ करके डिबेट करते हैं, मुनाजरे करते हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, माफ़ कीजिएगा। इस्लाम कुरान और सुन्नत से मुनाजरा करने का हुक्म देता है। इस्लाम मंतिकी फलसफी इसका नाम नहीं है, चूचू का मुरब्बा के चीगम की तरफ फैलाते जाएं आप ना। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस तरह से बहस की है, पेश किया है, किसी को दावत इस्लाम देना है, आप कुरान करीम पढ़ करके उसको समझाएं, उसको बताएं। अकल का पच्चर खामखा हर जगह न ठोकें, अकली दलील अकली दलील अकली, ये आदमी गुमराह हो जाता है। आज आप एक अकली दलील दोगे, कल को दूसरा आपसे ज्यादा अकलमंद आकर के उसी दलील को तोड़ सकता है। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, बात लंबी तो नहीं हो रही है, मैं मिसाल दूं। अकल वो कैसे तोड़ती है। मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, हदीस ज़ईफ, ये बदमज़हब लोग, वहाबी लोग, अहले हदीस लोग कहते हैं हदीस ज़ईफ है, इसलिए इस हदीस को ना मानो। ठीक है, हम कहते हैं, बेशक कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, अहकाम उससे नहीं साबित होते, बात खत्म होगी। लेकिन अब चोट करते हैं, हदीस ज़ईफ नहीं मानते, अब चूंकि उनका पूरा धर्म ज़ईफ हदीसों पे मौजूद है, इसलिए अब उसका तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है, उसका दिफा भी जरूरी। तो दलील क्या देते हैं, जब कोई दलील नहीं बन पड़ती तो क्या कहते हैं, कहते हैं यारो तुम्हारा बाप अगर ज़ईफ हो जाए, तुम्हारी अम्मा अगर ज़ईफ हो जाए, तो क्या तुम उन्हें घर से निकाल दोगे? ये दलील है अल्लामा मुनाज़रे इस्लाम की। तुम्हारा बाप अगर ज़ईफ हो जाए, तुम्हारी मां ज़ईफ हो जाए, तो उसे घर से निकाल दोगे? तो जब तुम अपने माँ और बाप को जो ज़ईफ हो जाएं, तुम उन्हें घर से नहीं निकाल सकते, तो हदीस अगर ज़ईफ हो गई तो उसे तुम कैसे कहते हो हम हदीस से निकाल देंगे, हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे? इनसे कहो अपनी अम्मा अब्बा को पहले बाहर निकालो, इनसे कहो पहले अपने अम्मा अब्बा को बाहर निकालो। हम कहते हैं ठीक है, आपकी अकल, यहां तक आपकी अकल ने काम किया, अब जरा हम भी अकली जवाब, अकल से अकल को जवाब देते हैं ना, हम इसको तो इसका तोड़ पेश कर दें। मैं कहता हूं, अब आप इस पे भी हंसेंगे कि ठीक है, अम्मा ज़ईफ हो जाएं, अब्बा ज़ईफ हो जाएं, तो मौलाना ने तो कह दिया घर से निकाल दोगे, हम कहेंगे नहीं निकालेंगे, ठीक है, और हमने निकाला भी नहीं। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं, अगर अम्मा ज़ईफ हो जाएं, अब्बा ज़ईफ हो जाएं, और आपकी बीवी माशाअल्लाह तंदुरुस्त, आपकी बहन तंदुरुस्त, आपकी बेटी तंदुरुस्त घर में मौजूद है, तो और आप भी सेहतमंद मौजूद हैं, तो क्या अब्बा अम्मी से और अब्बा से कहोगे कि अम्मी बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, अब्बा चलो खेत जोतो, अब्बा से काम लोगे? अब्बा अम्मी ज़ईफ हो जाएं तो उनसे काम लोगे? हाँ लोगे? यही ज़ईफ हदीस का तो हम भी कहते हैं, ये ज़ईफ हो गए हैं, इनसे काम मत लो, सही हदीसें मौजूद है, इनसे काम लो।
بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ جیسا سوال جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا سوال ویسا جواب. آج آپ نے عقل پہ کوئی بات پیش کی، کل کو وہ عقل توڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک عقلی جواب ہے. لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم قائل ہیں حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیوں اس سے عمل کرنا منع کیا گیا؟ یہ محدثین کا فیصلہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے، تابعین کا فیصلہ ہے، ہمارے اسلاف کا فیصلہ ہے. اس لیے ہم حدیث ضعیف کو احکام میں شامل نہیں کرتے. بات ختم ہو گئی. ایک علمی گفتگو ہے، ایک عقلی گفتگو ہے. تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وشنو برہما یہ ان کا کہنا غلط ہے. اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو وشنو نہ کہو، اللہ کو برہما نہ کہو. دیکھو برہما اور اللہ کس کی وہ لنگ پوجا ہو رہی ہے اس کی آج کل. بم بم بولے ٹی وی پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا. وہ کوئی برف کی بنی عجیب قوم ہے، عرضیل قوم ہے، اتنی ملچ اور گندی قوم، اعوذ باللہ، کہ جہاں کہیں بھی استغفر اللہ شرمگاہ بھی پوجنے لگے. یہ شرمگاہ ہی تو ہے. یہ بھولے کی لنگ ہے، اتنی موٹی اتنی تگڑی. یہ نکے اعوذ باللہ، یعنی میں نہیں کچھ کہہ سکتا. آپ میں زبان کو تو آپ ہمارے اللہ کو ان ذلیلوں کا نام دیں. اللہ نے تو منع فرمایا ہے کسی کو برا نہ کو. ہم نہیں کہتے بھائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں ان کو برا نہ کو، ہم نہیں کہتے. لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہتے کہ تم اللہ کو جو ہے وشنو کہو، برہما کہو، بدھ کہو، یہ کہو وہ کہو. استغفر اللہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فدعوہ بہا، اللہ کا حکم ہے انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یاد کرو. تمہیں اللہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے، اس کو وشنو کیوں کہتے ہو؟ تم وشنو کہو گے، تم برہما کہو گے، وہ سمجھے گا یہ تو ہمارے معبود کی بات کر رہا ہے. تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اس میں بات جب اللہ کی آئے گی کہ اللہ ایک ہے، وشنو انیک ہے، برہما انیک ہے، فلانا انیک ہے کہ نہیں، تم اللہ کو رام رحیم ایک ہی کر دو، غلط بات ہے. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ڈاکٹر صاحب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے جو لا علمی کی دلیل ہو. دوسری یہ کہ ان کو اس میں مطالعہ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. برطانیہ سے ایک بہن نے آپ کو سلام لکھا ہے، ای میل کے ذریعے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک کی تحریک سے ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل داخل ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بائبل کی آیات تک حفظ ہونے لگی ہیں. کیا آپ اس بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی بتلایا، ابھی میں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہوگا تو آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ تبلیغ اور دعوت کا جو منہج ہے وہ متعین ہے. منہج یعنی وے، راستہ، طریق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر مشرکین مکہ کو، نجران کے عیسائیوں کو، مدینے کی یہودیوں کو تبلیغ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ آج ہم ایک تنہا بڑے بڑے مبلغ بنے پھر رہے ہیں. مبلغ اول، معلم اول ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب بھی مشرکین آ رہے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں. عیسائی یا کرسچن آ رہے ہیں ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہمارے نبی یہودیوں کو آیتیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. یہ کرو، اس طرح سے کرو. اب ان کا زبور، ان کا بائبل اور ان کا انجیل، ان کا فلاں تم ہمیشہ کرٹیسائز کرو گے تو ایک منفی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ مقابلاتی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. موقع محل سے کبھی کوئی چیز بطور استدلال ایک دو باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا بائبل کے حوالے سے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو کہ جناب علی بائبل ہی پڑھا کر کے ان کو کہو مسلمان بنائیں تو وہ بائبل والا مسلمان ہوگا. وہ جناب علی وہ احمد پنڈت ایک پیدا ہوا ہے وہاں حیدرآباد میں، اس کی میں کیسٹ سن رہا تھا. وہ ایک کسی کو مہاراج کو بلا کر کے تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے احمد پنڈت صاحب، اور وہ بیٹھا ہوا ہے پورا 3 گھنٹے کی کیسٹ میں نے بیٹھ کے سنی وہ، اور یہ حضرت تقریر کر رہے ہیں اس کو بٹھا کر کے، کہہ رہے ہیں کہ میں ویدک مسلمان ہوں. کون سا مسلمان ہوں؟ ویدک مسلمان ہوں. یعنی میں نے قرآن سے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، میں نے وید سے اسلام کو سمجھا ہے. واللہ بتلا رہا. اچھا ویدک مسلمان ہوں، میں نے وید کی فلاں سے یہ سمجھ لیا، وید کے فلاں سے اسے سمجھ لیا، وید سے فلاں سمجھ لیا، وید سے فلاں. ٹھیک ہے. پوری 2.5-3 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، ہنستا ہوا، وہ نوٹ بھی کرتا تھا ان کی باتوں کو.
2 منٹ یا 3 اس نے بات کری ہے, زیادہ نہیں کری ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے یہ بتایا گیا تھا 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے, لیکن احمد صاحب نے ہم کو اتنے دیر تک بٹھایا, وعدہ خلافی کری. ہم مشغول آدمی ہیں, ہم اتنے فری آدمی نہیں ہیں کہ اپنا ٹائم دے لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وید سے اسلام کو سمجھا اس لیے آپ مسلمان ہو گئے. ہم نے وید سے اسلام کو نہیں سمجھا, ہم اپنے حساب سے وید کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام لانے کی؟ اس میں اسلام نہیں ہے, اس لیے ہم نے اپنے مزاج سے وید کو سمجھا. آپ نے تو یہ سمجھ کی بات ہے, آپ نے سمجھا آپ ہو گئے. ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم ہیں, تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ رہیں, آپ اپنی جگہ. صحیح بات اس نے کہی, ٹائیں فش دانت پھیلا کے منہ پھیلا کے رہ گئے, کچھ نہیں. لیکن اگر وہی بات قرآن کی ہوتی, قرآن پڑھ کر کے آپ اس کو سناتے, قرآن سے دعوت دیتے, تو وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کا مخالفت کرتے ہیں, کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ ہوتا ہے فرق. آج اگر ویدک مسلمان احمد پنڈت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, کل بائبلی مسلمان سمجھ جائے تو توریتی مسلمان آ جائیں گے. اگر یہی باتیں آ گئیں, یہ توریت پڑھ کر کے اسلام نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر فاروق اعظم توریت لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کو دکھایا اور پڑھنے لگے, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ غصہ ہوئے, آپ کا چہرہ سرخ ہوا, اور آپ نے کہا امتحوکون انتم, کیا تم یہود و نصارہ کی طرح اسی طرح سے جو ہے رہو گے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اس قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرو. اب اس کے اندر ہدایت نہیں, کیونکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع, موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں, انہیں بھی ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا, انہیں بھی ہماری اطاعت کرنا. یہ ہے اصل معیار, یہ ہے منہج دعوت کا. قرآن و سنت پڑھ کر کے آپ کافروں کو دعوت دیں, قرآن پڑھ کر کے بتلائیں, نہ کہ آپ بائبل اور توریت اور زبور لے کر کے ہاتھوں میں اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں بائبلی اور توریتی مسلمان بنائیں. یہ جائز نہیں ہے. Brother Sultan, what time is Salah here? Aisha? Sorry? This is Laruba. So we have 15-20 minutes more, or we can continue till 9. نہیں بھائی, آپ نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ ہم بھی انسان ہیں, جمعے کے خطبے سے 10 بجے سے جاگ رہے ہیں. اللہ آپ نے جمعے کا خطبہ ٹھیک ہے, بہرحال اختصار سے کام لیتے ہوئے اختصار سے میں کام لے رہا ہوں, لیکن آپ سوال اتنا لمبا ہوتا تو سوال آپ کا چھوٹا سا, لیکن جواب اس کا لمبا ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بچوں کی کھلونوں پر تصاویر بنانے کا رواج عام ہے, کیا ایسے کھلونوں کو خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, نہیں خریدنا چاہیے, حرام ہے ایسے کھلونوں سے. نہ ایسے کھلونے, نہ ایسے کپڑے. ہم جانتے ہیں کہ جادو برحق ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب قرآن پر اس کا اثر کیوں کر ہوا. اس کا وضاحت فرما دیجیے. صاحب قرآن پہ نہ ہوتا تو آج کو آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ حق ہے؟ یہ تو پریکٹیکل اللہ کے نبی پہ دکھایا گیا کہ جادو برحق ہے. صاحب قرآن پر ہوا, اسی لیے ہم کو یقین ہوا. صاحب قرآن پہ ہوا, اسی لیے ہم کو یقین ہوا. صاحب قرآن نے عملی طور پر ہر چیز کو پیش کیا ہے. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں طہارت لینی ہے, حکم دیا ہے, تو آپ نے عمل کر کے بتلایا بھی ہے کہ طہارت اس طرح لو. اگر آپ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو, تو آپ نے کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ بھی بتلایا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے, اپنے نبی کو اذیتیں دے کر, تکلیفیں دے کر, خوش کر کے, رلا کر, ہنسا کر یہ طریقہ بتلایا ہے, تاکہ اللہ کے بندوں کو اس ڈھنگ اور وہ طریقہ آ جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے نمونہ ہے, آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر کو حضرت جبریل کے ذریعے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور اطلاع کر کے کہ جادو کیسے ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, کہاں کیسے کرتے ہیں. وہ سوئی کے اندر, کنگھیوں میں, بالوں میں, اور وہ کنویں کے نیچے لے جا کر کے لبید نے وہ کروایا تھا, کیا کہتے ہیں, دفن کروایا تھا, اس کو نکلوایا گیا, پھر اس کو اللہ کے نبی پورا علاج, پورا معالجہ, یہ پوری کیفیت معلوم ہوئی. جبھی تو ہمیں جادو کا علاج پتہ چلا, جادو کیسے کیا جاتا ہے اس کا علم ہوا, اور جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کا اثر ہوا. تو عالم یہ ہے کہ آج بہت سارے سر پھرے اس حدیث پاکی کا انکار کیے ہوئے ہیں. اگر نہ اثر ہوتا, صرف قول ہوتا, تو بہت پہلے اسے کک لگا کر باؤنڈری پار کر دیتے, اس حدیث کو آؤٹ ہی کر دیتے. جناب, یہ تو اثر ہوا, تو عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سامنے پریکٹیکل موجود ہے. اگر اثر نہ ہوتا اللہ کے نبی پر, تو بہت پہلے کک کر کے نکال دیتے باؤنڈری سے باہر. چلو یہ حدیث ہی نہیں. جزاکم اللہ خیر. کیا مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روزے مبارک و مسجد نبی کی زیارت دونوں کی نیتیں درست ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت بلال کی خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا, اے بلال, کیا تم ہمیں بھول گئے؟
تو بلال سفر طے کر کے مدینہ تشریف لا دے اور اللہ کے روزے پر سلام پیش کیا کرتے تھے. سفر کیا کرتے تھے اور کیا اپنے ان میں فرق تاریخی ایک اولاً مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں سے زیادہ کسی اور مسجدوں کے لیے باعث برکت یا اجر و ثواب کے لیے سفر نہ کیا جائے. ایک مسجد خود آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، دوسرے بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ اور تیسرے بیت المقدس، یہ 3 مسجدوں میں اجر و ثواب ہے، اس لیے اس مسجد کی طرف سفر کرنا جائز ہے. یہ تو حکم ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. عام مساجد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سفر کرنا خالص اس کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنانا، اور اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے سے محفوظ رکھنا تاکہ اس کی عبادت نہ کی جائے. آپ نے منع فرمایا ہے خاص نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، نہ ہی یہ سلف سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے. اس لیے ائمہ اہل السنہ والجماعہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں مسجد نبوی کی زیارت کا حکم ہے، اس لیے اس کی طرف سفر کرنا اس نیت سے جائز ہے. اب جب آپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی وہاں ہے، آپ اس کی زیارت کریں. ابو بکر کی بھی قبر کی زیارت کریں، حضرت عمر عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب کی بھی قبر، یہ جائز ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، سلام کرنے کے لیے جائیں، کر لیں سلام، ہر جگہ سے آپ پہنچا سکتے ہیں، درود ہر جگہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. رب کے فرشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب جب وہاں گئے تو جیسے آپ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اس طرح سے وہاں بھی جا کر کے قبر کی زیارت کر لیں، کوئی اس میں قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خصوصاً اس کے لیے زیارت کی نیت کے لیے جانا یہ بدعت ہے، اور اہل بدعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے، وہ ان کا دھرم ہے. بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ربانی صاحب آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں بہت بولتے ہیں، کیا اس میں کمی کی کر سکتے ہیں؟ 2 سال سے تو میں نے صفحے پکڑ دیے، اب تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ ایسے سکندر پیدا ہو گئے کہ اب کیا ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے، اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے چمن میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے داستان میری. اب تو حوالے مجھے نہیں معلوم، ہمارے آڈینس کو معلوم ہے. اللہ کا یہ شکر ہے الحمدللہ. اب ہم تو بولنا ہی ہم نے بند کر دیا، اب تو ہم صفحے ہم نے پلٹ دیا، اب تو ہم فصل کاٹ رہے ہیں. اب ہم کو جوتنے کی اور اس کی ہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم فصل کاٹ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ کا شکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے اسی حجرے میں رہیں جہاں ان کو دفنایا گیا، تو وہ حجرے سے چلی گئیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو ان کے اس حجرے سے چلے جانے کی وجہ کیا تھی؟ بس وہ انتہائی تقویٰ ہے اور کوئی حرج اس میں نہیں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا تقویٰ ہے وہ، اور اس کو اور کس کے اوپر آپ محمول کر سکتے ہیں؟ ایک تقویٰ ہے ان کا. سعودی عرب کے اخبار میں قرآن و حدیث کی آیات اور قرآن و حدیث کی تشریحات ہوتی ہیں، کیا انہیں بعد پڑھنے کے بعد کوڑے میں ڈالنا صحیح ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. نہ ہی ان کے اوپر کھانا کھانا جائز ہے، حرام ہے، اور اس کا احترام ہے. یا شیخ، قرآن کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ یہ وہ ازدہے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اپنی دشمنی نکالیں گے. 2 قرآن ہے، 2. ایک قرآن جو وحی متلو ہے، اور ایک قرآن ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہے. ان دونوں قرآنوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت قیامت کی صبح تک رہے گی. اس کے درمیان میں کوئی دوسرا رسول یہ نہیں کہ غلام قادیانی بھی احمد بن نبی ہیں، اور حضرت بھی کیا بتاؤں پھر مجھے چھیڑ رہے ہو اللہ. پھر وہ پرانے زخم ہرے کرنے کی کوشش کر. میں نے کہا میں نے وہ صفحے پلٹ دیے. نہ چھیڑے نہ کہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. ہو گئی، صفحے پلٹ دیے. کہنے والوں نے کہا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ آج کے دور میں نجات اگر ممکن ہے تو میری اتباع پر ممکن ہے.
اگر تمہیں نجات مل سکتی ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یہ رسالت کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مقام تو رسول کا مقام ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے اس نے در حقیقت کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی۔ من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، یہ تو رسول کا مقام ہے۔ لیکن ایک عام امتی سہارنپور کا، دیوبند کا 14 صدی کا ملا اگر اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت پر نجات موقوف ہے، اور غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں رسول ہوں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بالاختصار شارٹ کٹ مارو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی چڑھ جائے تو مشکل نہیں۔ ایک آدمی چھلانگ لگا کے چڑھ گیا، تو مجرم صرف چڑھنے والا ہوگا یا یہ پیشکش آئیڈیا دینے والا بھی ہے؟ بولو، دونوں مجرم ہیں کہ نہیں؟ یہی حال ہے اس کا بھی جو حال ہے غلام احمد قادیانی کا۔ منکر حدیث حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور جاوید غامدی صاحب نے کن حدیثوں کا انکار کیا ہے؟ کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں کیا اختصار سے؟ ککوشا، یہ ککوشا ہے، اس کا نام ککوشا ہے۔ یہ تو اپنا قلمی نام ہے جاوید احمد غامدی۔ غامدی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی عرب نہیں ہے یہ حدیث کے اندر ایک عورت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، صحابیہ تھی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھی، انسان ہیں، خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم غلطی نہ کرو اور پھر اللہ سے توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ایسی قوم لائے گا جو غلطی کریں گی، اللہ سے توبہ کریں گی، اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے تربیت کی تھی، غلطی ہو گئی، زنا سرزد ہو گیا، پیٹ میں بچہ آیا، نبی کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کرو، مجھے حیا آتی ہے میدان قیامت میں جہنم میں نہیں جلنا چاہتی، مجھے پاک کرو، صاف کرو، میں شادی شدہ ہوں، مجھے رجم کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ بہرحال وہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کا غامدی رجم ہوئی عورت، اذان کے بعد ایک سیکنڈ پر میں بات ختم کروں پلیز، بس اذان کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہوگا، کھانا ہوگا، بس معاف کرو، سوال بند کرو، ایک سیکنڈ۔ غامدیہ نے انکار کیا، غامدیہ کی اس حدیث پاک کا جس میں اللہ کے نبی نے رجم کا حکم دیا وہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کا وہ منکر ہے، وہ کہتا نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، غلط، ہم نہیں مانتے، اسی لیے وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، غامدیہ غامدیہ غامدی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اب وہ الغامدی، اسی کذاب اس حدیث کے جھٹلانے، قیامت تک وہ نام جڑا رہے گا اس کے ساتھ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک مثالیں نہیں، آپ پچھلے خطبے کی درس کی تقریر سنیں، اس میں 2-4 مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس اجلت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بزم کے بپا کرنے والے سلطان بھائی اور ان کے اخوان اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دیو دو۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. اسلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتہ کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا
اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں, کسی کو اولاد دیتے ہیں, کسی کو رزق دیتے ہیں, کسی کی مشکل ڈالتے ہیں, کسی کے غم دور کرتے ہیں, کسی کو شفا دے دے. توحید کو اپنا لو, اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی ہے, اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنت ابی بکر, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر, جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے, تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو, ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے, کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین, اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے, سنت کی سمجھ دی ہے, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں, وقت کی قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کو. یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے. شمیم احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے, دہلی کے قریب. چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو. آپ کا نام؟ محمد صابر. محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے. مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. دعوت سینٹر, جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا. کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے. میرا نام محمد زبیر ہے, میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل ہوتی ہے. ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ
ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब हैं, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर और पे। मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीनी दावत का। हिंदो पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमा कराम पहुँचते हैं। काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इस तारीख़ी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है, जो अपने इलाक़े में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, का इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर TV के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाए। हमारे अख़वान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما ومن